جناب حاجی اکبر تابان صاحب فرزند بلتستان ہے، تابان ہے، تابان ہے. جناب سعید بلتستانی صاحب بچوں دھیان سے، پلیز دھیان سے. جناب عباس ایڈوکیٹ صاحب، طاہر شگری صاحب، انجینئر شبیر صاحب، منظور حسین صاحب، رضا الحق صاحب، غلام حسین صاحب، اشرف سادہ صاحب، ایم ایس ایف کے شیر جوان اور نیشیر کو نیانگ لا سلام یاتی سے رومات جو السلام علیکم. شہیدوں کی سرزمین والوں، آپ کو نواز شریف اور مریم نواز کا سلام پہنچے. اور میاں صاحب کی زبان میں بولوں، نواز شریف کی زبان میں بولوں تو کہوں، سکردو والوں یہ کیا کمال کر دیا. نہ کوئی کرسی ہے، نہ کوئی ٹرانسپورٹ ہے، نہ کوئی جلسہ گاہ ہے. اگر ہے تو جذبہ اور عوام زندہ باد. سکردو زندہ باد. نوجوانوں، شیروں اور دلیروں، بڑے تیز ہو. مریم تیری آواز میری آواز کا نعرہ لگا کے مریم نواز کو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے باندھ لیا آپ نے. اور مریم نواز آج اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتی ہے کہ جس طرح نواز شریف نے گلگت بلتستان سے محبت کی، زندگی کے آخری سانس تک آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز آپ سے تعلق اور رشتہ نبھائے گی انشاءاللہ. اور اس جلسے کے بعد گلگت بلتستان نے جو جذبہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے لیے دکھایا ہے، اس جذبے کے بعد اگر مسلم لیگ نون دھاندلی سے ہرائی جاتی ہے تو یاد رکھو، نہ گلگت بلتستان یہ رزلٹ مانے گا، نہ پاکستان یہ رزلٹ مانے گا. اور سکردو کے میرے نوجوانوں، زیادہ تر تو نوجوان نظر آ رہے ہیں لیکن بیچ بیچ میں بزرگ بھی ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ جو گلگت بلتستان ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ جاتا ہے اپنے الیکشن میں، تو کیا گلگت بلتستان جاتی ہوئی حکومت کے ساتھ جائے گا؟ کیا گلگت بلتستان ایک ایسی حکومت کے ساتھ جائے گا جس کی دنوں میں انشاءاللہ چھٹی ہونے والی ہے؟ اور جو جانتی تھی، جو حکومت جانتی تھی اور جب یہ 2.5 سال پہلے دھاندلی سے آئے تھے، نواز شریف کے اور مسلم لیگ نون اور شیر کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کر آئے تھے، تو 2.5 سال میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ آج پورے ملک میں جگہ جگہ گھبرائے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے جلسوں سے میرے وزراء کو پریشانی ہوتی ہے. آپ کو پریشانی ہونی چاہیے کیونکہ عوام آپ کا گھیراؤ کرے گی اور آپ کو گھر تک چھوڑ کے آئے گی. تم عمران خان، تم عوام کے، نہ صرف تم نے ان کے
حکومت صرف آپ کی اس لیے مجرم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے، یہ اس لیے آپ کی مجرم ہے کہ آپ کے گھروں سے روٹی اور آپ کے گھروں سے سکون، آپ کی نوکریاں، آپ کی خوشیاں انہوں نے چھین لی ہیں۔ اور اب جبکہ حکومت اپنے آخری دنوں پہ آ چکی ہے، انشاءاللہ نہ دھاندلی رہے گی، نہ دھاندلی کرنے والے رہیں گے، اور نہ دھاندلی کی پیداوار عمران خان رہے گا۔ اور اب راج کرے گی تو خلق خدا، انشاءاللہ۔ اور نظر بیٹا ٹائم میں آج ملک کا چپا چپا جس طرح سکردو کی یہ گلیاں گواہی دے رہی ہیں، گلگت بلتستان کی گلیاں اور محلے اور سڑکیں گواہی دے رہی ہیں، اسی طرح آج عوام یہ گواہی دے رہی ہے کہ نواز شریف کے علاوہ اب پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی ذات کے کرم سے آج اگر کسی کے پاس پاکستان کی لگی ہوئی بیماریوں کا علاج ہے، کسی کے پاس پاکستان کے مسائل کا علاج ہے، تو اس کا نام ہے محمد نواز شریف، اس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ تو آج جب تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ایک پیج پر ہونے کے باوجود، عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے باوجود، دھاندلی کے باوجود، ساری کوششوں کے باوجود، آج اگر تمہاری 2.5 سال میں یہ حالت ہو گئی ہے تو ہٹ جاؤ عوام کے اور نواز شریف کے درمیان سے۔ آج اگر مان رہے ہو، دل سے مان رہے ہو کہ اگر نواز شریف کے پاس ہی علاج ہے پاکستان کے مسائل کا، تو دل بڑا کرو اور عوام اور نواز شریف کے درمیان سے ہٹ جاؤ، اور عوام کو اور نواز شریف کو ایک دفعہ پھر مل کر اس ملک کی خدمت کرنے دو۔ آپ پھر مل کر اس ملک کی خدمت کرنے دو۔ آپ نے کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ پہلا موقع آیا اس سال میرے بھائیوں، گلگت کے میرے بھائیوں، بلتستان کے میرے بھائیوں، کہ عوامی ملازموں کی اور پاکستان کے جو تنخواہ دار ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی۔ پہلا سال آیا کہ یہ تنخواہیں نہیں بڑھی۔ کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے ہی نہ رہے آپ کے پاس؟ اس ملک کو عوام اور نواز شریف کے حوالے کر دو، انشاءاللہ تعالی پاکستان پھر سے ترقی کی منازل طے کرے گا۔ اور دیکھ لو، فیصلہ تمہارا نہیں چلتا، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے۔ اور جب تم اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہو کہ ہم نواز شریف کو مٹا دیں گے، نواز شریف کی سیاست کو ختم کر دیں گے، تو یہ شرک ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف یہ پاور اور یہ طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور آج تمہاری ساری طاقتیں، تمہاری ساری دھاندلیاں، تمہارے سارے انتقام ناکام، تم نے نواز شریف کی آواز بند کی، اللہ تعالیٰ نے آج تمہاری آواز بند کر دی۔ اور پوری دنیا میں اگر ایک ہی آواز گونج رہی ہے تو اس کا نام ہے محمد نواز شریف۔ اور میرے نوجوانوں، میرے بچوں، آپ میرے دل کے بہت قریب ہو۔ اب میں گلگت بلتستان کے اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اور آج اس جلسے کے تھرو پاکستان کے اندر پھیلے طول و عرض پر سارے نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔
और मैं आपको ये कहती हूं कि अपने हक के लिए अब खड़े हो जाओ, अपने हक को मत छोड़ना। हुकूमतें लाने और वापस ले जाने का, हुकूमतें मुंतखब करने का और उनको घर भेजने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ खल्के खुदा के पास है। जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे से पिछली नस्लों ने सह लिया, वो सह लिया। आज अपनी बहन मरियम नवाज के साथ वादा करो कि अब अपने हकूक पे डाका डालने की इजाजत किसी को नहीं दोगे। समझ आ रही है ना? अपने वोट को दूसरों के पांव के नीचे रौंदने की इजाजत नहीं दोगे। अपने हक के लिए खड़े होगे। भेड़ बकरियों वाला सलूक बर्दाश्त नहीं करोगे। और अपने जो आपका हक है, चाहे वो नवाज शरीफ ने आपके लिए सड़कें बनाई हैं, सुना है कि 72 साल में जो सड़कें नहीं बनी नवाज शरीफ ने बना दी। उठा के लेना। ये मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल नहीं है कि वो फेसबुक पर कुछ लिखे या वो ट्विटर पे कुछ लिखे या वो कोई बात करें और रात को वीगो डाले आके उनको उठा के ले जाएं। ये हम नहीं होने देंगे। बोलो, ये हम नहीं होने देंगे। अब हम इस चीज की, मेरे नौजवानों, वादा करो कि चाहे जिसको भी वोट दोगे, जो आपके वोट से आएगा, जो आपके वोट से आएगा, वो किसी इकामे पे फिर नहीं निकाला जाएगा। और उसके लिए आवाज उठाओगे। अपने नुमाइंदे जो आपके खिदमतगार हैं, उनके लिए खड़े होगे, उनकी इज्जत की, उनकी नामूस की और अपने वोट की पर्ची की हिफाजत करोगे। क्योंकि जिसकी अपनी कोई इज्जत ना हो, जो खुद कशकोल उठा के फिरता हो, जिसको लाने वाला कोई और हो, जिसको चलाने वाला कोई और हो, जो अपने हक के लिए, अपनी इज्जत के लिए खड़ा ना हो सके, वो आपके लिए क्या खड़ा होगा? मुझे इस चीज का जवाब दो। और मेरे नौजवानों, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों, मुस्लिम लीग नून के 9 लोगों को इन्होंने तोड़ लिया। तो मेरे साथ ये वादा करो कि लोटों को वोट नहीं दोगे, क्योंकि लोटों की जगह बाथरूम्स में है। लोटों की जगह किधर है? क्योंकि जो जरा सा दबाव बर्दाश्त ना कर सके, जो सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड का जरा सा दबाव बर्दाश्त ना कर सके, वो आपके लिए क्या दबाव, आपके लिए क्या खड़ा होगा? जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो आपके लिए क्या खड़ा होगा? और जो दबाव में आके आपके वोट की हुर्मत को पांव के नीचे कुचल कर चला जाए, वो आपके लिए क्या खड़ा होगा? वो आपकी क्या खिदमत करेगा? तो लोटों को रखेंगे बाथरूम्स में, उनकी जगह बाथरूम्स में, उनकी जगह आपके वोटों के डब्बों में नहीं। तो वोटों, ये जो लोटे हो गए ना, इनको निशाने इबरत बना के आना। कोई इनको वोट मत डाले ताकि इनको पता चले कि अवामी नुमाइंदा होना कितना बड़ा एक जिम्मेदारी है, कितनी वो एक ऐसी जिम्मेदारी है कि जब आप उसका लिहाज नहीं करते तो फिर आप आपको वोट लेने का कोई हक नहीं है। आपको चुप करके मुंह छुपा के अपने घरों में बैठना चाहिए। और मैं नवाज शरीफ साहब से भी और अपनी जमात से भी, मेरे बड़े शायद खाकान अब्बासी साहब और परवेज रशीद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, बरजीज़ ताहिर साहब तशरीफ़ फरमाएं, मैं हाथ जोड़कर अपनी जमात से भी ये अर्ज़ करूँगी कि आइंदा किसी लोटे को टिकट नहीं देना। और ये जो आपके सामने मेरे बुजुर्ग वफा का पहाड़ खड़ा है, जो सोने में तोलने के लायक है,
جو لوگ دھاندلی کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ 2018 اور 2020 کے درمیان کے 2 سالوں میں پاکستان بدل چکا ہے. اب نہ لوٹوں کو ووٹ ملے گا, نہ دھاندلی کرنے والے بچیں گے, نہ دھاندلی کروانے والے بچیں گے. سب کو عوامی غیظ و غضب اور قہر کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اس کو لیڈ کرو گے میرے نوجوانوں. مریم نواز اس کو لیڈ نہیں کرے گی, اس کو لیڈ کرو گے آپ. کرو گے نا؟ تو میں نے کل ایک جلسے میں کہا کہ لوٹوں کا گھیراؤ کرو, تو میرے اپنے جو سپوکس پرسن ہیں محمد زبیر صاحب, وہ اس کی صفائیاں دے رہے تھے. میڈیا نے جب سوال کیا انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے, ہم وہ کہہ رہے تھے. ہم وہی کہہ رہے تھے کہ لوٹوں کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ, لوٹوں کو چھپنے کی جگہ نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ لوٹے جب اپنے حلقوں میں جائیں ان کو یہ احساس دلاؤ کہ یہ کتنا بڑا جرم کر کے آئے ہیں. تو اب آ جاؤ گلگت بلتستان کے صوبے کے اوپر. تو گلگت بلتستان کا ایک مداری آیا تھا ابھی چند دن پہلے, ایک جھوٹا خواب دکھا کے چلا گیا. یہ اس کو احساس نہیں ہوا کہ گلگت بلتستان کے عوام سب جانتے ہیں کہ تم کون ہو اور تم نے کتنے وعدے نبھائے ہیں. خواب دکھایا 1 کروڑ نوکریوں کا, اور تعبیر کیا ہے؟ تعبیر ہے کہ 2.5 سال میں 1.5 کروڑ لوگ اور خاندان بے روزگار ہو گئے. خواب دکھایا تھا کہ 50 لاکھ گھر دوں گا, اور تعبیر یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں افراد کو بے گھر کر دیا. خواب دکھایا تھا کہ IMF نہیں جاؤں گا, مر جاؤں گا, اور تعبیر یہ ملی کہ نہ صرف کمال ڈٹائی سے IMF گیا بلکہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے اور عوام کے چولہوں اور عوام کے گھروں کو گروی رکھایا. خواب دکھایا تھا کہ کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا, پوری دنیا میں ہمیں بھکاری بنا دیا. خواب دکھایا تھا کہ 100 دنوں میں تبدیلی لاؤں گا, اور تعبیر یہ ہے کہ پھر 1 سال مہلت مانگی. اب کہتا ہے میرے پاس کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے کہ 2.5 سال میں تبدیلی لے آؤں. خواب کہتا یہ تھا کہ جنگلہ بس نہیں بناؤں گا. پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ تم نے تھوک کے چاٹا. نہ صرف یہ کہ تم نے جنگلہ بس بنائی بلکہ وہ آج تک تم سے بنی ہی نہیں. سالوں پر سال گزر گئے, 26 ارب روپے لگ گئے. آج بھی وہ جب بس چلتی اس میں آگ لگ جاتی ہے, اور نہ اس سے معیشت چلتی ہے نہ اس کا بس چلتا ہے. اس کا بس اگر چلتا ہے تو غریب عوام کے چولہے بجھانے پہ چلتا ہے. اس کا بس اگر چلتا ہے تو مہنگائی پر چلتا ہے. اس کا بس اگر چلتا ہے تو عوام کا روزگار چھیننے پہ چلتا ہے. اس کا بس اگر چلتا ہے تو توڑ جوڑ میں چلتا ہے. اس کا بس اگر چلتا ہے تو جوتے پالش کرنے میں چلتا ہے. جو انسان اپنی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ آپ کی عزت کبھی نہیں کروا سکتا. اور خود چینی پر آٹے پر سبسڈی دے کر پہلے دوستوں کو نوازتا ہے, پھر خود ہی کمیشن بناتا ہے, اور آٹا چینی چوروں کے جو جیبوں میں پیسے گئے ہیں نا وہ ان لوگوں کی جیبوں میں گئے ہیں جو بنی گالا میں عمران خان کے گھروں کا خرچہ اٹھاتے ہیں. خود ہی مہنگائی کرتا ہے اور پھر مہنگائی کا نوٹس لیتا ہے, اور جب مہنگائی کا نوٹس لیتا ہے تو مہنگائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب تو لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے تم نوٹس نہ لیا کرو. اور اب ایک بات کہتا ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بناؤں گا. یہ عزت تمہارے نصیب میں نہیں لکھی. انشاءاللہ اگر گلگت بلتستان کو کوئی صوبہ بنائے گا انشاءاللہ
اس کا نام ہے محمد نواز شریف. اور یہ بات کسی نے نہیں کی ہے, بات آج میں کر رہی ہوں کہ اگر وہ صوبہ بنائے گا انشاءاللہ, جو کہ وہ بنائے گا, آپ سب کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے ساتھ, اللہ کی مدد کے ساتھ, تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ NFC ایوارڈ کے تھرو جو پیسے ہیں وہ ان میں کٹوتی کر کے آپ کو دے دے. جب صوبہ بنے گا تو ابھی جو آپ کو مل رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کم نہیں, اس سے زیادہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ گلگت بلتستان کے میرے عوام کو خود مختاری ملے. آپ کو نہ صرف صوبہ بنے, آپ کو خود مختاری ملے, اور گورنر جو ہے, گورنر گلگت بلتستان بھی باہر سے لا کر آپ کو پر مسلط نہ کیا جائے, آپ ہی کا نمائندہ ہو انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو کہتے ہیں نا NRO نہیں دوں گا, NRO نہیں دوں گا, آج میں یہ اعلان کرتی ہوں اور گلگت بلتستان کو یہ بتاتی ہوں کہ اب یہ NRO ہم سے مانگ رہا ہے, لیکن سلیکٹڈ اب تمہیں نواز شریف انشاءاللہ اور مسلم لیگ نون تمہیں NRO نہیں دے گی, کیونکہ پہلے تم سلیکٹڈ تھے, اب تم ریجیکٹڈ ہو. کہو عمران خان تمہیں NRO نہیں ملے گا. اور آخر میں پورے دل سے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آپ 15 تاریخ کو انشاءاللہ جوک در جوک پولنگ سٹیشنز پہ جاؤ گے, شیر پہ ٹھپا لگاؤ گے. اور آپ نے صرف شیر پہ ٹھپا نہیں لگانا, جب آپ شیر پہ ٹھپا لگاتے ہو میرے بھائیوں تو آپ اپنی بھلائی اور اپنی خوشحالی پہ ٹھپا لگاتے ہو. جب آپ شیر پہ ٹھپا لگاتے ہو تو پھر قیمتیں, آپ کے استعمال کی چیزوں کی قیمتیں نیچے آتی ہیں. جب آپ شیر پہ ٹھپا لگاتے ہو تو یہاں سڑکیں بنتی ہیں. جب آپ شیر پہ ٹھپا لگاتے ہو, ٹھپے پہ ٹھپا, شیر پہ ٹھپا, اور زور سے. خواتین بھی خواتین بھی بہت ہے, سارا بھرا ہوا ہے. سب بولو. اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ گلگت بلتستان انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے اور آگے جائے اور اس کو اس کا وہ حق ملے جو آپ چاہتے ہو, تو شیر پہ ٹھپے پہ ٹھپا, شیر پہ ٹھپا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں شاد اور آباد رکھے. اللہ تعالیٰ جلدی محمد نواز شریف کو صحت دے کے پاکستان واپس لائیں. وہ آپ سب کو سنبھالے. پاکستان زندہ باد, سکردو زندہ باد, اور میری وہ جو خواتین یہاں آئی ہوئی ہیں زندہ باد. سکردو کے نوجوان, بزرگ, بھائی, بیٹے, بچے, مائیں, بیٹیاں زندہ باد. تابان صاحب زندہ باد. مسلم لیگ نون زندہ باد. نواز شریف زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. شکریہ.